أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله۔ بنی اسرائیل یہود و نصارہ میں دو بڑی خطرناک بیماریاں تھیں جن کی وجہ سے انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوئی اور دیگر بھی طرح طرح کی خرابیوں اور فسادات کا شکار ہوئے۔ جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے ایسی ہی انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ روح کی دو بڑی خطرناک بیماریاں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 حب مال کی محبت۔ مال کی محبت بخل پیدا کرتی ہے، خود غرضی اسی وجہ سے ہے، مال کی ہوس اسی وجہ سے ہے، اسی بنیاد پر دشمنیاں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اسی بنیاد پر بھائی بھائی کے گریبان میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ کورٹ کچہریوں میں چلے جائیں، کہیں بیٹا باپ کے مقابلے میں نظر آتا ہے، کہیں بہن بھائی کے سامنے کھڑی ہے۔ قتل و قتال، خون ریزی، لڑائی جھگڑے اور خدا جانے کون کون سے فساد ہیں جن کی بنیاد مال کی محبت ہے۔ یہود کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ مال کی محبت آڑے آ گئی۔ اگر آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے تو لوگوں نے انہیں اپنا روحانی پیشوا بنا رکھا ہے، لوگ ان سے علم سیکھنے آتے ہیں، انہیں صاحبان کتاب سمجھتے ہیں۔ یہ اگر ایمان لائے تو ساری دنیا ان کے پیچھے حضور علیہ السلام کی امت میں شامل ہو جائے گی، حضور کے جانثار بن جائیں گے۔ ان کی پیشوائی رہنمائی گئی تو ان کا پیسہ اور مال جو انہیں ملتا تھا وہ سب ختم ہوا۔ تو مال کی محبت کتنی بڑی غلطی اور نقصان کا باعث بن گئی۔ دوسری بیماری حب جاہ کہی جاتی ہے، مطلب اپنی ذات کی محبت، اپنے نفس کی محبت۔ اسی وجہ سے انانیت پیدا ہوتی ہے، اپنے علاوہ کسی کو دیکھنا ہی نہیں، اپنے علاوہ کسی کی بات سننی ہی نہیں۔ خود غرضی اسی سے ہے، تکبر اسی سے ہے۔ اور پھر ان چیزوں کی بنیاد پر جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کی ایک لمبی قطار ہے۔ جب بندے کے اندر تکبر آ گیا اور اپنے جیسا یا اپنی بات جیسا کسی دوسرے کو سمجھتا ہی نہیں تو پھر لڑائی جھگڑے، مار کٹائی، ایک دوسرے سے دوری، نفرتیں، یہ ساری چلتی جائیں۔ یہود کے اندر حب جاہ کی بیماری بھی تھی کہ ہمارا معاشرے میں ایک مقام ہے، ہم بنی اسرائیل ہیں، آسمانی کتابیں ہم پر اتری ہیں، اب ہم الیاذ باللہ اس عجمی کی اور الیاذ باللہ اب ہم اس امی کی یعنی ان پڑھ کی پیروی کرنے لگ جائیں اور ہم ان کا کلمہ پڑھنے لگ جائیں اور ہم ان مکے والوں کے پیچھے چلیں گے۔ اب تک صدیوں سے ساری دنیا ہمارے پیچھے تھی اور اب ہم اپنی ساری مرتبہ اور حیثیت چھوڑ کر ان کے پیچھے چل پڑے۔ تو یہ مال کی محبت اور جاہ کی محبت، اپنی ذات کی محبت ان یہود و نصارہ کو لے ڈوبی۔ یہ دونوں بیماریاں بے حد خطرناک اور مزید کئی بیماریوں کو جنم دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں پناہ نصیب فرمائے۔ ان دونوں بیماریوں کا علاج بھی بتایا ان آیات میں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ،
مال کی محبت جائے گی صبر سے، اپنی اوپر کنٹرول، برداشت، اپنی خواہشوں کو دبا کر رکھنا، اپنی ضرورتوں کا غلام نہ بننا، اپنے آپ پر جبر کر کے اپنی ضرورتوں، اپنی خواہشوں، اپنی چاہتوں ان سے رک جانا اس بنیاد پر کہ میں تو اللہ کی محبت میں اور اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ صبر آئے گا، روکھی سوکھی جیسی بھی ہے وہ کھائے گا، کسی کے مال پر نہ نظر ہوگی، نہ ہاتھ ہوگا، نہ حق جتائے گا۔ صبر ہوگا، روکھی سوکھی جیسی کھائے گا، نہ ملاوٹ، نہ رشوت، نہ دھوکہ دہی، نہ دوسرے لڑائی جھگڑے، سب ختم۔ تو فرمایا صبر آئے گا، مال کی محبت جائے گی صبر سے، والصلاۃ، اور جا کی محبت، انانیت، یہ جائے گی نماز سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں مومن سر تپا عاجزی کی تصویر ہے، اللہ کے حضور کیسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، اپنی پیشانی ناک رگڑتا ہے۔ جتنا جتنا نماز کا پابند ہوتا جائے، توجہ دھیان سے نماز کو اس کے حق مطابق پڑھے، اس کے اندر عجز آئے گا، انکساری آئے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان سے بڑی ذات کون سی؟ آپ جب مکہ المکرمہ دوبارہ داخل ہو رہے تھے، یعنی مکہ فتح ہو رہا تھا، آپ علیہ السلام اپنی اونٹنی پر بیٹھے تھے اور سر مبارک اتنا جھکا تھا کہ بار بار وہ اونٹنی کی گردن کو لگتا تھا۔ یعنی فاتح کی حیثیت سے اس شہر میں داخل ہو رہے جہاں سے ظلم کیا گیا اور آپ مجبور ہو کر ہجرت کر گئے، وہاں جب داخل ہو رہے تو عجز و انکسار کیسا ہے؟ اور اللہ نے فرمایا ہمارا ضابطہ ہے کہ جو عاجزی کرتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو ہمارے لیے عاجزی کرتا ہے ہم اسے بلند کرتے۔ تو دو بیماریاں بتائی گئیں، مال کی محبت، جاہ کی محبت، دونوں کا علاج بھی بتایا گیا، صبر اور نماز۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں فرمایا کہ نماز یہ ہے بھاری چیز، مشکل لگتی ہے، لیکن جس دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہو اس کے لیے مشکل نہیں۔ جسے پتا ہے کہ نماز چیز کیا ہے اور نماز حکم کیا ہے، اور میں نماز نہ پڑھوں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو کر میرے اوپر کتنا وبال آئے گا، دل میں یہ خوف آ جائے، خشیت آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، پھر نماز کوئی مشکل نہیں۔ خوف، خشیت، ڈر کیسے آئے گا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ دو چیزوں کا دھیان ہو، ایک یہ کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، دوسری چیز یہ کہ دنیا میں جو بھی میری چلت پھرت، آمد رفت، مصروفیت ہے، یہ ایک وقت کے لیے ہے، میں نے اپنے رب کے پاس واپس لوٹنا ہے۔ جب یہ چیزیں ذہن میں ہوں گی کہ رب سے ملنا ہے اور رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، تو خود بخود دل کے اندر اللہ کا ڈر، خوف اور خشیت آئے گی، پھر نماز کوئی بڑی چیز نہیں لگے گی۔ اور یوں جاہ کی محبت بھی گئی، صرف اللہ کی محبت دل میں آ گئی، اور یوں مال کی محبت بھی گئی، صرف اللہ کی محبت دل میں آ گئی کہ اس سے ملنا اور اس کے پاس جانا۔ اللہ سمجھ لے۔